بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم چیپٹر نمبر 8 سٹارٹ کریں گے، انحراف و معاشرتی ضبط۔ سب سے پہلے آتا ہے معمولات۔ یہ ہم نے پیچھے بھی پہلے پڑھا تھا کہ معمولات کا نظام نافذ کرنے کے لیے معاشرے نے مستحبات کا نظام قائم کیا تھا تاکہ لوگ معاشرتی معمولات کے مطابق زندگی گزاریں اور دوسروں کے حقوق کو غصب نہ کریں، دوسروں پر ظلم نہ کریں، اور اس کے باوجود افراد معاشرے معمولات پر خلاف ورزی کرتے ہیں۔ معمولات کی اس خلاف ورزی کو انحراف کہتے ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں اور ریگولیشنز اور رولز جن کی خلاف ورزی کی جاتی ہے ان کو نہیں مانا جاتا، وہ انحراف میں آتی ہے۔ جیسے کسی کو ڈیوینس ڈیول کے نام پہ رکھا ہے، جیسے شیطان نے نافرمانی کی تھی سجدہ کرنے سے، اسی طرح ڈیول کے نام سے ڈیوینس کیا ہے کہ نافرمانی کرنا، چیزوں کو نہ ماننا انحراف کے معنی میں آتا ہے۔ اس میں ڈیفینیشنز ہے آگے کہ بریڈیمر اور اسٹیفن نے کہا ہے کہ معمولات کی پیروی سے ناکامی ہی معاشرتی انحراف ہے۔ ہارٹ اینڈ ہنٹ کے مطابق ہے کہ فرد کا ایسا کردار جو کسی گروہ یا معاشرے کے معمولات کی خلاف ورزی کرے وہ معاشرتی انحراف ہے۔ اس کے بعد اس میں کہا گیا ہے کہ معاشرہ ایک خاص ضابطے کے مطابق اپنی معاشرتی زندگی گزارتا ہے، لوگ اس ضابطے کے پابند ہیں، اگر اس ضابطے کی خلاف ورزی کریں تو اسے انحراف کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہم نے اس کے پڑھنا انحراف بطور ایک معاشرتی مسئلہ ہے، کیونکہ جب معاشرتی مسئلہ اس لیے جب لوگ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن معاشرے کے نہیں مانیں گے، خلاف ورزی کریں گے، ڈکیتی کریں گے، چوریاں کریں گے، قتل و غارت کریں گے تو معاشرہ آہستہ آہستہ خراب ہوتا جائے گا اور لوگ پریشانی کا شکار ہونے کے بعد بھی معاشرے میں بد نظمی پیدا ہو جائے گی۔ آگے معاشرتی انحراف کی وجوہات کی کون سی وجہ ہے کہ لوگ اپنی جو ہے وہ معاشرتی جو معمولات ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آگے ناقص تربیت، یعنی کہ خاندان کی تربیت اتنی ناقص ہے کہ لوگ اپنی سوشلائزیشن بچوں کی اچھی نہیں کرتے، یا خاندان میں کوئی بڑا ایسا ہوتا ہے جو نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو بچے بھی انہیں دیکھ کر اس راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ والدین کی عدم موجودگی، یا تو بچہ کوئی ستیلا ہے یا اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور اکیلا رہ کے اپنے دماغ میں اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پیدا کر لی ہے اور اس وجہ سے بھی وہ باغی یعنی کہ ریبل بن چکا ہے اور چیزوں کو نہیں مانتا، خلاف ورزی کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے نامکمل بنیادی ضروریات، کے بچے کو اس کی بنیادی ضروریات اس کے گھر والے پوری نہیں کر رہے، رہائش، کپڑا، جوتا، بستر، مکان، تعلیم وغیرہ، تو اس کی وجہ سے پریشانی سے بچے گھر سے باہر آ کر ایسی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محلے کی خلاف معمول حرکت میں شرکت کے جب گھر سے بچے کو محبت نہیں مل رہی، اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو وہ محلے کے ایسے گروہ سے آ کے شرکت کر لیتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ مل کے اس طرح کے برے کاموں میں شریک ہو جاتا ہے۔ مذہبی و اخلاقی اقدار کی گراوٹ کے چند صنعتی و تعلیمی حرفی ترقی نے مذہبی اور اخلاقی اقدار سے بھی انسان کو دور کر دیا ہے اور نوجوان نسل روایتی اقدار کی رقم یعنی کہ اس کو ختم کر دیا گیا اور اپنے مقاصد کے حصول میں کسی بھی قسم کے انحراف یعنی کہ خلاف ورزی کرنے میں گریز نہیں کرتے۔ بے پناہ دولت کی خواہش کے دن میں ہی ایک رات میں ہی امیر ہو جانے کی خواہش، یا بے پناہ دولت ہمارے پاس آ جائے تو اس وجہ سے بھی جو خلاف ورزی کی جاتی ہے، بے ایمانی، بددیانتی، دھوکہ دہی، لوٹ ماری، چوری، ڈاکہ زنی، یہ ساری چیزیں بھی اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ آ جائے اور ہم امیر ہو جائیں۔ نیکسٹ ہے لاوارث بچے جن کے کوئی والی وارث نہیں ہوتا، کوئی ان کا گھر بار نہیں ہوتا اور وہ غربت کا شکار ہوتے ہیں، وہ بچے بھی اپنے معاشرے میں انحراف کا شکار ہو کر وہ بد نظمی پیدا کرتے ہیں۔ آگے منشیات کا استعمال، معاشرے میں منشیات کا استعمال خاص طور پر نوجوانوں میں تیزی سے پیدا ہو رہا ہے اور یہ درست اور غلط کا پتہ نہیں ہوتا بچے کو جب وہ اس حالات میں ہوتا ہے کہ اس نے نشہ کیا ہوتا ہے۔ انحراف اس کی زندگی میں بھرپور ہوتا ہے، یعنی کہ جب وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس نے خلاف ورزی ایک تو نشہ کر کے کر لی ہے اور بعد میں اس حالت میں اس نے اور بھی غلطیاں بہت ساری کر کے معاشرے میں برائیاں پیدا کرنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تنگ و تاریک مکانات، تنگ و تاریک گلی کوچے بھی خلاف معمولات حرکات کی پرورش ہوتے ہیں اور معاشرتی بیرہ روی جلد فروغ پاتی ہے جس سے بعد میں جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ فحش لٹریچر کے جو بچے نوجوان ہو رہے ہیں جوان، ان کے فحش لٹریچر یعنی کہ گھٹیا قسم کے ناول پڑھنا اور گھٹیا قسم کی موویز وغیرہ دیکھنا بھی انحراف کی خلاف ورزی ہے۔ ذرائع ابلاغ کا غلط استعمال، موبائل، کیبل، انٹرنیٹ کا غلط استعمال بھی نوجوان نسل کو بیرہ روی یعنی کہ غلط راستے پر چلا رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اس کی وجوہات کرنی ہے، ڈیفینیشن کرنی ہے اور انٹرو کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم سوشل کنٹرول پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔